بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کل لوگ حالات کو دیکھ کر، کسی کے دباؤ کو دیکھ کر اپنی بات اور اپنے فیصلے بیچ دیتے ہیں. کبھی کسی کے خوف سے، کبھی کسی چیز کی امید میں ایسے کر دیتے ہیں. اب ہم آپ کو یہ بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایمان والے کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے، حق گوئی اس کی صفت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے حق فیصلوں کی وجہ سے، حق گوئی کی وجہ سے پوری دنیا اسے ملامت کرے، لوگ برا بھلا کہے اور کچھ بھی کہے، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی حق بات پیش کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 باتوں کی نصیحت فرمائی. اس میں سے نمبر 5 اور نمبر 6 کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. 5ویں نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. اے ابو ذر، ہمیشہ حق و انصاف کی بات ہی اپنی زبان سے نکالا کرو، خواہ وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی اور ناپسند کیوں نہ لگے. عدل و انصاف کے تقاضوں کو اپنانا، حق گوئی و بے باکی کو اپنا شعار بنانا، سچائی و ایمانداری سے گفتگو کرنا اور صحیح اور درست بات زبان سے نکالنا، یہ کامل ایمان کی واضح دلیل ہے. آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو بیچ چکا ہے، شرم و حیا ناپید ہو گئی ہے، سچائی و حق گوئی کا گویا خاتمہ ہو چکا ہے. ہر شخص ہوا کے رخ کو دیکھ کر گفتگو کرنے میں مہارت رکھتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے اپنے ضمیر کا سودا ہی کیوں کرنا پڑے. لوگ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتے ہیں. آج ایک بات کہتے ہیں، پیسے دیکھ کر اور اسی طرح معاملات دیکھ کر بدل جاتے ہیں. یہ سینکڑوں آدمیوں کے واقعات ہیں، سینکڑوں کے واقعات ہیں، شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے. یہ ایسا کرنے والے اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے، اپنے ضمیر کو بیچنے والے، بعض جگہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آج کل یہ کثرت سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سچ بات اور سچی گواہی اور اسی طرح عدل و انصاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہنے والے گنے چنے چند لوگ رہ گئے ہیں. جو لوگ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. الغرض عدل و انصاف، حق و صداقت کے تقاضوں کو پیروں تلے روندنا ہی کیوں نہ پڑے روند دیتے ہیں، لیکن پوری بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے. مال والوں کے پیر چھوئے جاتے ہیں، ان کے تلوے چاٹے جاتے ہیں، اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے تیور دیکھے جاتے ہیں، اس کے حساب سے بات کی جاتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، حق و انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ظلم و ستم، حق تلفی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے، نتیجتاً امن و امان ختم ہو جاتا ہے، جان و مال کی حفاظت کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: جب بھی تم کو اپنے رائے کے اظہار کا موقع ملے تو کسی کی چشم آبرو مت دیکھنا، اس کی آنکھوں کے اشارے مت دیکھنا، بلکہ حق و صداقت کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے کلمہ حق کی زبان سے نکالنا. اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری قدر و منزلت پیدا ہوگی اور خود سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی تم کو حاصل ہوگی. اور آگے آپ علیہ السلام اللہ نے فرمایا: وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اور کسی کے الزام سے، کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ صحابہ اور ایمان والوں کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی. احکام خداوندی پر عمل کرنے میں، سنت نبویہ کی پیروی کرنے، حق و صداقت،
عدل و انصاف کے تقاضوں کو اپنانے میں ہرگز کسی برائی کرنے والے ملامت گر کی پرواہ مت کرنا، اور لوگوں کی خوشنودی کی بجائے اپنے خالق و مالک کی رضا اور خوشنودی کی فکر میں لگے رہنا، کیونکہ اگر اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو بھی خوش کیے تو ناکامی کے سوا کوئی چیز ہاتھ کو نہیں لگے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل آدمی کو اس کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے ذہن کی کسی گوشے میں یہ نہیں آتا کہ اللہ و رسول کی رضا کس چیز میں ہے اور ناراضگی سے کیسے بچا جائے۔ داڑھی رکھنے میں تکلف، سنت کے مطابق سادہ نکاح کرنے میں تکلف، رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے میں تکلف، غریب و مسکین شخص کو سلام کرنے، اس کی خوشی میں شریک ہونے اور اس کی مزاج پرسی کرنے میں تکلف، کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھاڑ میں جائے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ ان تمام امور کی بجالانے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ معزز سامعین، ہم اللہ کی رضا دے کے لوگوں کو چھوڑ دے، لوگ آج خوش ہیں کل ناراض ہو جائیں گے، اور جس نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اللہ کو ناراض کیا تو وہی لوگ جن کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے، اور ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پر، انصاف پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔